البیع الفاسد، یہ باب ہے بیع فاسد کے بیان میں۔ اذا کان احد العوضین، جب ہو عوضین میں سے ایک عوض، او کلاہما یا دونوں، محرما حرام، فالبیع فاسد، تو بیع فاسد ہے۔ کالبیع بالمیتۃ او بالدم او بالخمر او بالخنزیر، جیسا کہ بیع کرنا مردار کے بدلہ میں یا خون کے بدلہ میں یا شراب کے بدلہ میں یا خنزیر کے بدلہ میں۔ وکذالک، اور اسی طرح ہے، اذا کان المبیع غیر مملوک، جب مبیع غیر مملوک ہو، کالحر، جیسا کہ آزاد، وبیع ام الولد والمدبر والمکاتب فاسد، اور ام ولد، مدبر اور مکاتب کی بیع فاسد ہے۔ جب مبیع اور ثمن میں سے کوئی ایک عوض یا دونوں عوض حرام ہوں تو بیع فاسد ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ مثلا مردار کے بدلہ میں بیع کرنا، یا خون کے بدلہ میں بیع کرنا، یا شراب یا خنزیر کے بدلہ میں بیع کرنا حرام ہے، فاسد ہے۔ جب عوضین مبیع اور ثمن میں سے کوئی ایک عوض یا دونوں عوض حرام ہوں تو بیع فاسد ہے۔ مثلا مردار کے بدلہ میں بیع کرنا، خون کے بدلہ میں، یا شراب کے بدلہ میں، یا خنزیر کے بدلہ میں بیع کرنا، یہ فاسد ہو جائے گا۔ اسی طرح بیع اس وقت بھی فاسد ہوگی جب مبیع ملکیت میں نہ ہو، کوئی اس کا مالک نہ ہو۔ مثلا آزاد کی بیع کرنا، ام ولد اور مدبر اور مکاتب کی بیع کرنا، یہ بھی فاسد ہے۔ ام ولد اس باندی کو کہتے ہیں کہ جس کو اس کا شوہر کہے میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو۔ مدبر اس غلام کو کہتے ہیں جس کو ام ولد اس باندی کو کہتے ہیں جس کو اس کا مالک کہے کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو۔ مدبر اس غلام کو کہتے ہیں جس کو اس کا مالک کہے کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو۔ مکاتب اس غلام کو کہتے ہیں جس کو مالک کہے تم اتنے پیسے دے دو تو تم آزاد ہو۔ اگر مبیع غیر مملوک ہو، کسی کی ملکیت میں نہ ہو، تو اس کی بیع بھی فاسد ہے، جیسا کہ آزاد شخص کی بیع کرنا۔ اور ام ولد، مدبر اور مکاتب کی بیع کرنا۔ ام ولد اس باندی کو کہتے ہیں جس کو اس کا مالک کہے اگر میں مر جاؤں، جب میں مر جاؤں تو تم آزاد ہو۔ اور مدبر اس کو کہتے ہیں، اس غلام کو جس کو مالک یہ کہے میں مر جاؤں تو تم آزاد ہو۔ اور مکاتب اس غلام کو کہتے ہیں جس کو مالک کہے تم اتنے پیسے دے دو تو تم آزاد ہو۔ ولا يجوز بیع السمک فی الماء، اور جائز نہیں ہے مچھلی کی بیع کرنا پانی میں، قبل ان یصطاد، قبل اس کے کہ اس کو شکار کیا جائے۔ ولا بیع الطائر فی الہواء، اور نہ جائز ہے پرندے کی بیع کرنا ہوا میں۔ ولا يجوز بیع الحمل فی البطن، اور نہیں ہے حمل کی بیع کرنا پیٹ میں موجود حمل کی بیع کرنا۔ ولا النتاج، اور نہ حمل کی بیع کرنا۔ ولا الصوف علی ظہر الغنم، اور نہ اون کی بیع کرنا بھیڑ کی پشت پر۔ ولا بیع اللبن فی الزرع، اور نہیں ہے جائز دودھ کی بیع کرنا تھنوں میں۔ ان مسائل کا مطلب یہ ہے کہ پانی میں مچھلی پھر رہی ہے اور کوئی کہتا ہے میں پانی میں موجود مچھلی کو بیچتا ہوں، یہ جائز نہیں ہے جب تک اس مچھلی کا شکار نہ ہو جائے اور وہ قبضے میں نہ آ جائے، اس وقت تک اس کی بیع کرنا جائز نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے اس پانی کے اندر جو فلاں مچھلی پھر رہی ہے وہ میں تمہیں بیچتا ہوں، حالانکہ ابھی تک شکار نہیں کیا، تو یہ بیع جائز نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے ہوا میں جو پرندہ اڑ رہا ہے وہ میں تمہیں بیچتا ہوں، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے اس جانور کے پیٹ میں جو بچہ ہے یا اس بچے کا جو بچہ ہوگا وہ میں تمہیں بیچتا ہوں، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے اس جانور کے پیٹ میں جو بچہ ہے یا بچے کا جو بچہ ہوگا وہ میں تمہیں بیچتا ہوں، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ اس بھیڑ کی پشت پر جو اون ہے وہ میں تمہیں بیچتا ہوں، حالانکہ اس اون کو ابھی تک کاٹا نہیں گیا، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے اس جانور کے تھنوں میں جو دودھ ہے وہ دودھ میں تمہیں بیچتا ہوں، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ولا یجوز، اور جائز نہیں ہے بیع ذراع من ثوب، کپڑے کی ایک ذراع کی بیع کرنا۔ ولا بیع جذع من سقف، اور نہیں ہے جائز
چھت کی کڑی کی بے کرنا، وضربۃ القانص اور شکاری کے ایک مرتبہ پھینکنے کی بے کرنا، ولا بیع المزابنۃ اور نہیں ہے جائز بے مزابنہ، وہو بیع الثمر علی النخل اور وہ پھل کی بے کرنا ہے درخت پر، بخرصۃ تمرن اس کے بخرص ہی تمرن اس کے اندازے کے ساتھ کھجور کے، ولا یجوز البیع بالقاء الحجر اور جائز نہیں ہے بے پتھر پھینکنے کے ساتھ، والملامسۃ اور چھونے کے ساتھ، ولا یجوز بیع ثوب من ثوبین اور جائز نہیں ہے دو کپڑوں میں سے ایک کپڑے کی بے کرنا۔ ان مسائل کا مطلب یہ ہے کہ کہتا ہے اس کپڑے کے ایک زرا کو میں بیچتا ہوں، ایک گز کو میں بیچتا ہوں، یہ جائز نہیں ہے۔ کہتا ہے اس چھت کی ایک کڑی میں بیچتا ہوں، حالانکہ ابھی تک اس کڑی کو نکالا نہیں ہے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ کہتا ہے اس کپڑے کا ایک گز میں تمہیں بیچتا ہوں، حالانکہ اس گز کو ابھی تک کاٹا نہیں ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ کہتا ہے اس چھت کی ایک کڑی میں بیچتا ہوں، حالانکہ اس کڑی کو ابھی تک نکالا نہیں ہے، تو یہ بے بھی جائز نہیں ہے۔ شکاری نے کہا کہ میں جال پھینکوں گا، جتنی مچھلیاں آ گئیں وہ تمہیں میں بیچتا ہوں اتنے دراہم میں، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ کہا میں جال پھینکتا ہوں، جتنی مچھلیاں اس میں آ گئیں وہ میں تمہیں بیچتا ہوں 10 دراہم کے بدلے میں، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ بے مزابنہ جائز نہیں ہے۔ بے مزابنہ یہ اس کا مطلب ہے کہ اترے ہوئے کھجور کے بدلے میں درخت پر لگے پھل کی بے کرنا اندازے کے ساتھ۔ مثلا اترا ہوا پھل ہے، وہ دے کر کہتا ہے میں تم سے یہ کھجور پر لگا پھل خریدتا ہوں، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اترے ہوئے پھل کے بدلے میں درخت پر لگے پھل کی بے کرنا اندازے کے ساتھ، کہ وہ کتنا ہوگا یہ پتہ نہیں ہے، بس اندازے کے ساتھ بے کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ بے بالقاء الحجر یہ جائز نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہا میں پتھر پھینکتا ہوں، میں کنکری پھینکتا ہوں، جس چیز کو لگ گئی وہ میں تمہیں بیچتا ہوں یا وہ میں تم سے خرید لوں گا۔ ملامسہ جائز نہیں ہے۔ ملامسہ یہ ہے کہ مشتری یہ کہے میں جس چیز کو چھو لوں گا وہ میری ہو جائے گی اتنے دراہم کے بدلہ میں، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ بے بالقاء الحجر کا مطلب ہے کہ کوئی کہے میں کنکری پھینکتا ہوں، جس چیز کو لگ گئی وہ میری ہوگی اتنے دراہم کے بدلہ میں، یا کہا جس چیز کو میں نے چھو لیا وہ میری ہو گئی اتنے دراہم کے بدلہ میں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ ولا یجوز بیع ثوب من ثوبین اس کا مطلب ہے کہتا ہے دو کپڑوں میں سے ایک کپڑا بیچتا ہوں، ان دو کپڑوں میں سے ایک کپڑا بیچتا ہوں، تعین نہیں کرتا کہ کون سا کپڑا ہے، تو یہ بے بھی جائز نہیں ہے۔